کہ جی رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے، شب برات والے مسلمان کہاں چلے گئے، کہ جی دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو رمضان گزر گیا ہمارے درمیان سے، اب یہ جو وقت آ گیا ہے رمضان المبارک میں عبادات کے ذریعے جو نیکیاں اکٹھی کی گئیں، عبادات کے ذریعے جو اچھی عادتیں اپنائی گئیں۔ دنیا کا ایک دستور ہے نا، جب کوئی کاروباری اچھا سیزن لگاتا ہے تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طرح کرتا ہے۔ جب کچھ کمائی ہو جاتی ہے تو اس رقم کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا استعمال اچھی طرح کرتا ہے۔ اسی طرح دین میں رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کچھ حاصل کیا ہے اپنے رب سے، کیا ہم لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، جو برکتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اب ان کو سنبھال کے ان کا استعمال کرنے کا وقت ہے۔ بہت سارے نادان لوگ، جو لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں، وہ چٹکلے بنانے لگتے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلمان پوری دنیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت بہترین دین ہے، جن کا مزاج بڑا اچھا ہے، جن کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے۔ گرچہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے مسلمانوں میں جو ایمانداری کو اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ رمضان کے بعد کہ جی رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے، شب برات والے مسلمان کہاں چلے گئے، کہ جی دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ تو جو لوگ ایسے میسیج بناتے ہیں، کیا یہ کبھی خود بھی رمضان کے بعد دوسرے دن صبح مسجد تک گئے؟ یہ گئے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو طرح کے لوگوں میں سے کن کو پسند فرمایا؟ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کسی کی برائی کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی کو تانا دے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی گرتے ہوئے کو گرا دینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لیا جائے۔ تو جنہوں نے یہ میسیج بنائے، کیا وہ بھی کبھی رمضان کے بعد صبح فجر میں مسجد گئے ہیں، جو ان کو پتا ہو کہ کون آیا کون نہیں آیا؟ کیا انہوں نے بھی کبھی پابندی کی ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو وہ 3 دن 6 دن کی تراویح والے ہیں جنہوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے رمضان کو پایا ہوتا تو یہ اگر رمضان کے بعد نماز میں آتے تو ان کو پتہ لگتا کہ ان مسجدوں کو اب نئے نمازیوں کی کھیپ مل گئی ہے۔ ان کو پتہ لگتا کہ عید کے بعد یہ جو لوگ گھومنے نکلے گھروں سے، یہ سڑکوں کے کنارے پر روک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ جہاں ٹھہرے، جن ہوٹلوں میں، جن ڈھابوں پہ کھانا کھایا، وہاں مصلے بچھا کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اب اسلام پر کاربند ہے، کیونکہ ان کی سوچ گندی ہے، ان کو صرف گند نظر آتا ہے مکھی کی طرح۔ اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی تو ان کو رمضان میں تیار ہوئے اچھے نمازی نظر آ جاتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رمضان والی رونق شوال میں بھی نظر آئے، یہ شوال ہے، رمضان نہیں ہے۔ رمضان کی عظمت کو کوئی دوسرا مہینہ پا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ رمضان کا اثر ختم ہو گیا، یہ قوم کی حوصلہ افزائی کو چھوڑ کے اس کو پست کرنے کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ نا کتنے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں نماز شروع کی، اب وہ پابند ہو گئے۔ اب وہ جو اس ہفتے اپنے محلے میں نہیں ہیں، سیر کرنے کے لیے نکلے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نکلے، اگر وہ سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے تب میں کہتا رمضان کا نقصان ہوا۔ وہ تو سفر میں اظہر میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو رمضان کا نقصان نہیں ہوا، رمضان کا فائدہ پہنچا۔ کیونکہ کئیوں کی سوچ گندی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف تقریر ہی کرنی ہے، جو مرضی دل میں آئے کہہ دو، اور اگر زمین کی حقیقت دیکھ کے بات کریں گے
اگر مثبت بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی سب سے اعلیٰ سنت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کون سی ایسی سنت ہے جس کو ہم وقت استعمال کیا؟ نبی علیہ السلام کی وہ کون سی سنت ہے جو رسول اللہ کو محبوب تھی؟ وہ کون سی سنت ہے جس کو نہ اپنانے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ آؤ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں نماز کی سنتیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، مسواک بھی ہے. رسول اللہ کی سنت میں دسترخوان بھی ہے. رسول اللہ کی سنت میں داڑھی بھی ہے. رسول اللہ کی سنت میں سفید کپڑے پہننا بھی ہے. رسول اللہ کی سنت میں سلام کرنا بھی ہے. لیکن ان تمام سنتوں سے اعلیٰ جو سنت ہے وہ یہ ہے جو آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اور خاص کر ان نٹھلوں کو نہیں پتا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے کون سی. صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ ہے نا، ہمیں اس پہ شک ہے. یا رسول اللہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں. نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھا ہے. رسول اللہ کی سنت ہے پازیٹیو سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے مثبت سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے اچھا سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے بدترین حالات میں اچھے خیالات رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے پریشانی میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے کہ دوسروں کو گرتے ہوئے کو اٹھا دینا، رسول اللہ کی سنت ہے برائی کی جگہ اچھائی بیان کرنا. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نمازی نہیں رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو لاکھوں مسلمان سفر میں نکلے ہیں ہر جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں؟ یہ کون سے نمازی ہے جو تمہیں نظر نہیں آئے؟ کیونکہ ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے. دین ابھی اندر نہیں نہ اترا ہے، زبان پر ہی ہے، یہاں اوپر اندر نہیں اترا. جن کے تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو جائے. اور اللہ نے جن کے دلوں میں اپنا کلام اتار دیا وہ بدترین حالات میں بھی ہمت کی، استقامت کی، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کے ساتھ بات رکھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. تو رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے. اب مسجدوں میں اتنی بھیڑ اس لیے نہیں ہے میاں صاحب کیونکہ جب رمضان آتا ہے نا 5-5 کلومیٹر سے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ رمضان ہے، اور رمضان جب چلا جاتا ہے تو مصلی اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے سائیکل پر، اپنی گاڑی میں ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ رمضان میں نماز کی عادت پڑ گئی ہے. دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے اس کی روئے، اس کی زمین کے گراس روٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی زمینی سطح پر دیکھو، پہلے دیکھو، پرکھو، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو بولو. اپنی مرضی سے جو دل میں آیا اس کو اپنی زبان سے نہ نکالو. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہمت ٹوٹے گی، کسی کی بے عزتی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا. مکھی ہوتی ہے نا، وہ سارا جسم اچھا چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے. اسی طرح جو مکھی قسم کے مبلغ ہوتے ہیں ان کو رمضان کے بعد مسلمانوں کی خرابیاں نظر آتی ہیں، رمضان کے بعد جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ مثبت بات کرنے کے لیے دل کے اندر نورانیت، استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی طلب ضروری ہے. بدنام کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. معاشرے کی ان اچھائیوں کو نکال کے سامنے لانا کہ یہ دیکھو یہ بہترین لوگ رمضان المبارک کے بعد اب تیار ہیں. کیا یہ بہترین بات نہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے رمضان کے بعد جب نمازیں ہوتی تھیں 4 نمازی، 5 نمازی، 10 نمازی، اب رمضان کے بعد جب نماز ہوتی ہے مسجدوں میں 8-8 10-10 صفیں ہیں، تو کیا ہم پیش رفت آگے کر رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ یقیناً ہم آگے جا رہے ہیں.
وہ لوگ اسلام میں رہ کے، مسلمانوں میں رہ کے لوگوں کا حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد مسلمانوں کے پاس وہ بات نہیں۔ اللہ کے بندے، رمضان نے اپنی برکتیں، اپنی استقامت، اپنی نورانیت اور اپنا فیض مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا ہے، تبھی تو رمضان المبارک کے بعد مساجد کے اندر جو ہے وہ پکے نمازی جو نظر آ رہے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سوچا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ایمان والا جب بات کرے، جب سوچے تو رائے قائم کرے تو مثبت رائے قائم کرے۔ ہم ان گفتگو کو مثبت انداز سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہوا کیا۔ اگر آپ مثبت طریقے سے چلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ رمضان نے تو ہمیں بے انتہا برکتیں عطا فرمائی ہے۔ رمضان کی وجہ سے گھر میں نمازوں کا احترام شروع ہوا، رمضان المبارک کی وجہ سے بہت سارے لوگ قرضے سے مکت ہو گئے، رمضان المبارک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو گئیں، رمضان المبارک کی وجہ سے بہت ساری نئی عمارتیں، مدارس اور مساجد کی تعمیر ہونے لگی، رمضان المبارک کی وجہ سے تعلیم کے نئے سال کا آغاز کیا جا رہا ہے، رمضان المبارک کی وجہ سے مسلمان ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکتوں کا اظہار ہماری زبان سے بھی سامنے آنا چاہیے کہ واقعی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس مہینے سے کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب جو تو گئے ہی نہیں رمضان کے بعد مسجد، انہیں کیا پتا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ تھے؟ ان کو تو واٹس ایپ اور فیس بک پہ لکھا کہ رمضان کے بعد کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے بندے، تم خود ہی نہیں پہنچے۔ اگر تم آتے مسجد تک تو تمہیں پتا ہوتا کہ رمضان کے بعد ایسے ایسے لوگ مساجد میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو رمضان سے پہلے مسجد تک نہیں آتے تھے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام اپنی پیش رفت زمین پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھنے میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا میں ہی نہیں، صرف اسلام کی قیادت، اسلام کی پیش رفت اس لیے نہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی دنیا نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ مسلمان زمینی سطح پر اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کی پیش رفت سب سے آگے ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں، آپ بھی اگر رمضان کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اچھے روزے رکھے ہیں۔ آپ اگر اپنے اندر رمضان کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا مطلب اچھے روزے رکھے ہیں، آپ کا رمضان اللہ کے حضور قبول ہوا ہے۔ آپ رمضان کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد تک جاؤں، رمضان کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عبادت گزار بنوں، رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھوں، رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد کروں، رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں جھوٹ سے، بد نظری سے بچا رہوں، تو اس کا مطلب یہ رمضان کامیاب ترین رمضان گزرا ہے اور اس رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ ہاں، اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان گزرنے کے بعد بالکل واسطہ نہیں رہا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ان کا رمضان جو ہے وہ بہترین رمضان بن کے نہیں گزرا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، مثبت رائے عمل رکھیے۔ رمضان کے بعد ہم پیش رفت میں ہیں، رمضان کے بعد ہم ترقی پذیر ہیں، رمضان کے بعد ہم آگے بڑھے ہیں، رمضان کے بعد مساجد ترقی پذیر ہیں، مدارس ترقی پذیر ہیں۔ تو اس گفتگو کو یہ جو روایت بنا لی کہ جی ہر سال رمضان کے بعد یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آنکھیں کھول کے ان کے آگے سے نفرت کا پردہ ہٹا کے، تنقید کا پردہ ہٹا کے، مثبت نظریے سے جب آپ اپنی قوم کو، اپنی مساجد کو، مدارس کو دیکھیں گے تب آپ کو رمضان کی برکتوں کا احساس شوال کے اندر بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے مثبت بندوں میں شامل رکھے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔